لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح سے مدد کر سکیں. پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں اور احسانوں کو جو ہے وہ اس کا ذکر فرمایا، اور یہ اس آیت کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے کہ 4 چیزیں ہیں یہاں پر اس آیت کے اندر سمجھنے والی، اور یہی 4 چیزیں جو ہیں وہ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ مشکل کے وقت آتی ہیں. اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 کہ کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے. اگر ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ فلاں شخص ہم کو جو ہے وہ بچا لے گا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن. قرآن کے اندر آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، صرف سب کو اپنے اپنے ہی اعمال جو ہے ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ کسی دوسرے کے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کے لیے کام نہیں کر سکتے. اچھا، پہلی چیز کوئی کام نہیں. اچھا، دوسری چیز کیا آتی ہے دماغ میں اگر مشکل میں پڑتا ہے؟ کہ کسی کی سفارش ہو جائے، کہ کوئی ہاتھ سے اگر مدد نہیں کر رہا تو سفارش کر دے. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے بالکل صاف طور پہ فرما دیا ہے کہ کسی کی سفارش جو ہے وہ منظور نہیں کی جائے گی، یعنی کسی کافر کی نہ کوئی سفارش کرے گا نہ اس کی سفارش قبول ہے. ان کفار کو سفارش کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی. تو بالکل صاف الفاظ کے اندر جو ہے یہ لکھ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس کے بعد جو ہے ایک تیسری چیز جو ہے انسان کے دماغ میں آتی ہے اگر مشکل میں پھنس جائے، کہ جو ہے کسی طرح سے فدیہ دے کے چھوٹ جائیں، کسی طرح سے جو ہے مال دے کے جو ہے وہ بچ جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بھی جو ہے بالکل صاف الفاظ میں منع فرما دیا کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول نہ کیا جائے گا. قرآن کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ کفر میں مر جاتے ہیں اگر وہ زمین بھر کر سونا دیں اور ہمارے عذابوں سے چھوٹنا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ایک اور مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر کافروں کے پاس اگر تمام زمین کی چیزیں اور اس کے مثل اور بھی ہوں اور قیامت کے دن وہ اسے فدیہ دے کر عذابوں سے بچنا چاہیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے انسان اگر سمجھتا ہے کہ اب تو جو ہے نہ کوئی دوست اپنے بازو سے مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ مال کام آ سکتا ہے، تو پھر وہ اس کے دماغ میں اور طرح کے خیال آتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ غیبی مدد جو ہے وہ آ جائے. لیکن وہاں پر بھی یہ جو ہے اس چیز کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رد کیا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ لوگ کسی اور طرح سے مدد حاصل کر سکیں گے. گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جو ہے واحد آسرا اب آج بھی ہے، لیکن آج جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دوسرے انسانوں کی مدد جو ہے وہ دے دی ہے. ہمیں کچھ مال دے دیا، اسے ہم کام کرا سکتے ہیں. کچھ لوگ ہماری سفارش کرتے ہیں کہ ہم غیبی طاقتوں پر بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اس دن صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ہوگا. قرآن کے اندر آتا ہے آج کے دن نہ اللہ کا سا کوئی عذاب دے گا اور نہ اس کسی کو قید و بند کرے گا. تو آج کا ہی دن ہے کہ ہم آخرت کے دن کی تیاری کریں، کیونکہ آخرت کے دن کوئی بھی مدد نہیں ہو سکتی، کوئی شے مددگار نہیں ہوگی. صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم کو جو ہے وہ پیش ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. تو اس کے لیے آج ہمارے یہاں 27ویں شب ہے. آج کے دن دعا کریں، عبادت کریں، اور کسی طرح سے اگر ہم عذاب سے چھوٹ جائیں اور جنت میں چلے جائیں تو اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں. اللہ تعالی ہم کو اس قابل بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.